اب ہم لیں گے ایس کو. ایس پہلے نہیں کبھی لیا ایس کو. آپ نے ایکچولی لیا تھا پچھلے ہفتے. میں وہ کینسر اسپیشلسٹ ہوں. یس یس. تو اگر آپ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ویسے میرا ایک سوال تھا, پہلے انٹلیکٹ کی بات ہو رہی تھی, اور پچھلے ہفتے آپ نے ایک لفظ کہا تھا, وہ مجھے بہت ہی پسند آیا. آپ نے وہ 132 IQ پرنس کے بارے میں کہا تھا, انٹلیکچوئل لیزینس. تو یہ مجھے بہت پسند آیا, اور اس پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ اگر جب تک آپ اتنے لیزی ہیں اور اپنے مائنڈ کو براڈ نہیں کرتے, کھولتے نہیں ہیں دوسری چیزوں کے لیے, تو وہ تو ہمیشہ کے لیے بند رہے گا, اور آپ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں ہمیشہ سے یہ سمجھتی تھی کہ جب آپ ایجوکیشن کے اندر جائیں گے تو آپ آٹومیٹکلی سم ہاؤ ٹالرنٹ ہو جائیں گے. تو وہ پھر جب میں ڈاکٹر پریکٹسنگ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ سائنسدان بھی ہوں, تو یہاں پہ میں نے اپنے لیبارٹری میں 2-4 پاکستانیز کو, میں کسی پاکستانی کو نہیں جانتی, تو یہاں پہ پھر 2-4 کو میں نے دیکھا, لڑکیاں بھی تھیں جو کہ یہاں صرف وہ 3 سال کے لیے آئی ہیں. مطلب ان کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو میرا 30 سال یورپ میں رہ کے ہے. تو میں سمجھتی تھی زندگی بھر کہ ہاں میں پاکستانی ہوں, پاکستانی جو بھی مجھ سے پوچھتا تھا میں کہتی ہوں میں پاکستانی ہوں. پھر وہ پاکستانی یہاں آئے, اور وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تھیں تو وہ کہتی تھی ہاں تم جرمنس تو ایسے کرتے ہو, تم جرمنس تو ایسے کرتے ہو. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ لٹرلی ایک آئیڈینٹی کرائسس میں ڈال دیا, کیونکہ وہ مجھے گنتی میں ہی نہیں لے رہے تھے اپنی میں. اور وہ صرف اس لیے, حالانکہ مجھے اردو آتی ہے, میں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی, میں وہاں رہ بھی چکی ہوں, مگر کیونکہ میں ریلیجن میں ان کے ساتھ ایک لیول پہ نہیں تھی, تو انہوں نے مجھے گنتی میں ہی نہیں لیا کہ پاکستانی میں ہوں, کیونکہ میں اچھی ان کے نسبت اچھی مسلمان نہیں تھی. تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کافی ڈسکشنز بھی کی. پہلے تو فار ایگزامپل جب ان کا ڈیفینس ہوا PhD کے آخری جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ڈسکشن ہوتا ہے, جس میں وہ اپنی ساری باتیں بتاتے ہیں اور وہ ڈیفینس کرتے ہیں کہ جو انہوں نے مطلب سائنس میں اچیو کیا اس کے بارے میں. تو اس میں آخر میں جب آپ کو پھر ڈگری ملتی ہے تو آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں. تو وہ مجھ سے کہہ رہی ہوں ہاں آپ کا کیا خیال ہے, مجھے کون سے گلاوز پہننے چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے گلاوز کیوں پہننے ہیں ان سائڈ. تو ہاں جب وہ مجھ سے ہاتھ ملائے گا میرا پروفیسر, تو میں اس سے ٹچ نہیں کر سکتی, اور پتہ نہیں عجیب باتیں وہ کر رہی تھیں. تو تب مجھے یہ احساس ہوا کہ جو میں ہمیشہ سے سمجھتی آ رہی ہوں کہ ایجوکیشن سم ہاؤ آٹومیٹکلی آپ کو ٹالرنٹ بناتی ہے, وہ چیز نہیں تھی. تو آپ دونوں کافی لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ ایک طرف ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں, دوسری طرف کافی ایکسٹریم لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی ڈسکشن ہوتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایجوکیشن کس حد تک یوزفل ہے؟ رائٹ. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایجوکیشن, میرا خیال ایجوکیشن سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی سوشل اپ برنگنگ ہے. سوشل ایجوکیشن شاید آپ اس کو کہہ دیں, جو تربیت جو ہے آپ کی, سوشل تربیت جو ہے. اب آپ دیکھیں آپ کو ویسٹ میں جو ہائی اسکول پڑھا ہوا بندہ ہوگا اس کے جو ویوز ہیں ایز اے ہیومنسٹ, اس کے جو ویوز ہوں گے وہ آپ کو 21 سینچری کے ویوز ملیں گے آپ کو, یعنی بڑے پروگریسو ماڈرن ویوز ہوں گے جو 21ویں صدی سے کمپیٹیبل ہوں گے. اس کو انوائرمنٹ کی پرواہ ہوگی, اس کو اینیمل رائٹس کی پرواہ ہوگی, وہ فیمنسٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی, اور وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا, جسٹ year 12 اس نے پڑھا ہوا ہوگا, وہ کبھی یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا ہوگا. اور آپ پاکستان میں دیکھ لیں, ہمیں PhD کے کینڈیڈیٹس ہمیں مل جائیں گے جن کو بکرے کٹتے ہوئے دیکھ کے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, جانوروں کو اوپر ظلم ہوتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, عورتوں کے حقوق کو سمجھتے ہیں کہ بھائی عورت کی اچھی جگہ, اس کو وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے, اس کو کمرے میں بند کر کے رکھ دو. they think they're doing the world a favor. تو یہ اب وہ PhD بھی ہیں. تو ایجوکیشن آئی تھنک یہ جو ٹیکسٹ بک ایجوکیشن جو ہے نا, آئی ریئلی تھنک کہ یہ ایک انلیس آبویسلی اسکلڈ, اگر آپ کو ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر, آپ نے اسکائی اسکریپر بنانا ہے, راکٹ بنانا ہے, آبویسلی میں آئی کانٹ ڈاؤن پلے دیٹ, آبویسلی جو ایک چیز ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ڈائریکٹلی آپ کو آپ میں انلائٹنمنٹ لاتی ہے. وہ آپ کی جو آپ کی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز جو ہوتی ہیں جو آپ کی سوسائٹی کی, وہ لاتی ہیں. آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو کچھ پرنسپلس فاؤنڈنگ فادرز نے رکھ دیے, ایون دو کہ ان کے اپنے سلیوز بھی تھے, لیکن انہوں نے فریڈم کو, پرسنل فریڈم کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ انہیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ 200 سال بعد نہیں 200 کیا بلکہ 80 سال بعد ہی سول وار ہو گئی.
اور سلیوری ختم ہوگی. انہیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ بھی نوبت آئے گی ہماری اسی فریڈم کے کانسیپٹ سے, کیونکہ آبویسلی یو ہیو ٹو بی لاجیکلی کنسسٹنٹ. تو جو آپ کی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن جو ہے نا, جب تک وہ سالڈ نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ کوئی بھی ایجوکیشن, اب یہ جتنے سپتمبر 11 میں جتنے حملے ہوئے تھے وہ سارے محمد عطا وغیرہ جو تھے وہ سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, ظواہری وغیرہ یہ سارے انجینئر وغیرہ تھے. تو آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ڈاؤن پلے اٹ, آبویسلی اٹ ہیز ہز اون ورتھ. لیکن پاکستان میں بڑے ڈاکٹر انجینئر ہیں آپ کو مل جائیں گے جو سمجھیں گے ہاں بھائی یو نو وومن کی, عورت کی یہی جگہ ہے. مگر جب کوئی بایو کیمسٹری پڑھ رہا ہے تو اسے تھوڑا سا تو مطلب اس نے کچھ تو پڑھا ہوگا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مجھے اپنا خیال انہوں نے مجھے لٹرلی بٹھایا اور مجھ سے ڈائریکٹ سوال پوچھا کہ ہاں آپ کا جو ایو ربس کیسے پیدا ہوئی تھی اور عورت کو آدمی پتہ نہیں کیا, تو آپ اس پہ بلیو کرتی ہیں؟ تو میں نے اس کا منہ دیکھا, میں کچھ بھی نہیں کہا. میرے ہسبینڈ بھی وہاں بیٹھے تھے, میرے ہسبینڈ بھی یورپین ہے, وہ کرسچن تھے, اور اب ہم دونوں جو ہے وہ اتنی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ریلیجن ہماری پوری لائف میں کوئی میٹر نہیں رکھتا, اور ہمارے پیرنٹس میرے بھی حالانکہ پاکستانی ہیں وہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں انکریج کرتے ہیں, تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس نے مجھ سے اب میرے منہ پہ پوچھا تو میں اتنی اسپیچ لیس تھی, پھر میں نے کہا آبویسلی میں اس پہ یقین نہیں رکھتی. تو اس نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی اور وہ میری سپروائزر تھی, تو میرے لیے پرابلم بن گئی. تو سب سے جو میٹر ہے نا وہ ایک دیکھیں, کوئی آدمی کتابیں پڑھ سکتا ہے, وہ کورس بکس پڑھ سکتا ہے, وہ اچھے مارکس لے سکتا ہے, وہ A+ گریڈ لے کے ٹاپ بھی کر سکتا ہے, مگر ریشنالٹی جہاں تک میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ریشنالٹی پڑھائی نہیں جاتی. سائنٹیفک میتھڈ جو ہے, جو بندہ سائنٹیفک میتھڈ میں بلیو نہیں کرتا اور وہ سائنس پڑھے جا رہا ہے, اس کی سائنس پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ مسلمان عربی قرآن رٹ لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگایا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ریشنالٹی امپورٹنٹ ہے. کسی نے میٹرک بھی کیا اور اس نے جو میٹرک کی سائنس کی بک کے اندر جو سائنٹیفک میتھڈ لکھا ہوا ہے, بتایا گیا کہ کیسے کام کرتا ہے, اس کے پرنسپلس کیا ہیں, اگر اس بندے نے اسے انڈرسٹینڈ کر کے اور اس کو سمجھا ہے تو یقین کریں وہ بندہ ریشنل ہوگا. اور میں اب پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس انڈر میٹرک بھی لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں آج, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. اور PhD بھی ایسے ہیں جو کہ مولوی پاگل ہوئے ہیں, جن کو لکیر کے فقیر ادھر سے ہٹ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. سر مجھے کچھ کالیں جو آتی ہیں بڑے دور دراز کے گاؤں کے لڑکے یعنی بچے, ان سے آتی ہیں, میں بڑا حیران ہوتا تھا مجھے جب میسیجز آتے تھے. اچھا ایک میں آپ کو واقعہ سنا دوں, میں غالب کو بھی سنا رہا تھا یہ واقعہ, کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ اسکول میں گیا, اس نے, ہم ظاہری بات ہے پھر میں یہاں آ گیا, وہ میرا ٹھیک ہے وہ اسکول میں میرے ساتھ کلاس فیلو تھا, تو وہ پھر کو انسیڈنٹلی وہ بھی آسٹریلیا میں PhD کرنے آیا. تو وہ PhD اس نے کی جیولوجی میں, جو کہ غالب صاحب کی بھی میجر تھا ماسٹرز میں. اچھا, تو وہ PhD کی اس نے جیولوجی میں, اور جب مجھے پتا چلا, کیونکہ میں تو ہمیشہ سائنٹسٹوں کی طرف, یہ جو سائنٹسٹ بن رہا ہوتا ہے میں تو اس کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں یو نو, تو اور مجھے آبویسلی ریلیجن کا بھی انٹرسٹ ہے. تو میں نے اس سے ویسے ہی جیولوجیکل ٹائم اسکیلس کے بارے میں پوچھا, جیولوجیکل لیئرز ہیں اس کے بارے میں پوچھا, جو ڈیٹنگ میکینزم ہے اس کے بارے میں پوچھا, کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو یہ آدم اور حوا اور ریڑھ کی وہ پسلی کی ہڈی, یہ تو چیزیں اڑ جاتی ہیں, ارتقاء کا فیملی ٹری سب کچھ. تو میں نے اس سے پوچھا, ہی واز ان فائنل ایئر ان PhD ایز اے PhD کینڈیڈیٹ. اس نے مجھے کہا یار حارث یہ نا سائنس تو یہ کہتی ہے لیکن یو نو من نہیں مانتا, ریلیجن نہیں ہمیں اس کی چیز کی اجازت دیتا. میں نے کہا لیکن آپ جب دیکھ رہے ہو, آپ خود فیلڈ پہ جا کے اس کو دیکھ رہے ہو, جب آپ اس کو ٹٹول رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو کہ بھائی یہ فاسل جو ہے اتنا ملین ایئرس پرانا ہے, یہ چیز اتنی ملین ایئرس پرانی ہے, اور اس میں پرفیکٹ سیمیٹری ہے. غالب آپ ہی بتا رہے تھے کہ جیولوجی اور ایوولوشن گو ہینڈ ان ہینڈ, یعنی جو اسٹڈیز ان کی ڈگریز بھی کئی جوائنٹ ہوتی ہیں. تو پیلیونٹولوجی جو ہے وہ بایولوجی اور جیولوجی دونوں کا مکسچر ہے. یس یس, تو یعنی آپ اس کو سمجھے بغیر آئے. تو میں نے کہا یار تو مجھے بڑا اس نے مایوس کیا. میں نے کہا یار PhD ہو گیا. تو مجھے اس کا بھی ہفتہ 2 ہفتہ پہلے مجھے اس کا میسج آیا, اتنی بڑی اس کی داڑھی. میں نے کہا یار یہ, میں نے کہا بڑی حلال داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے, کیسے یاد آ گئی.
کہتا میں تو مجھے اب پتا چلا کہ میرا دوست اتنا بڑا ملحد ہے, پاکستانی ملحد ہے. میں نے کہا ہے, تو وہ میں نے پھر میرا احساس ہوا, تو میں نے کہا وہ آپ سے یاد ہے, آپ کو میری آپ سے بات ہوئی تھی کوئی ایسے 5-6 سال پہلے, تو آپ نے مجھے کہا تھا, حالانکہ اب میرے سے پاس ہی تھا, میرے آسٹریلیا میں آف آل دا ورلڈ, آف آل دا کنٹریز وہ ادھر آئے. تو کہتا ہاں یار اس وقت وہ دھچکا ایک ایسا لگا کہ اس وقت دل نہیں مان پا رہا تھا, لیکن اب آئی ایم اس نے اپنے آپ کو ایگنوسٹک بولا, لیکن ریلیجن کوئی نہیں. تو میں لیکن ایونچولی اس کا ہو گیا. لیکن ایک ایگزامپل اس کی دیتے ہیں, رچرڈ ڈاکنز اس کی دیتے ہیں, وہ ہارورڈ کا جیولوجسٹ ہے. ہارورڈ میں مجھے نہیں پتا تھا جیولوجی بھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن نہیں ہو, تو رچرڈ ڈاکنز اس کی ایگزامپل دیتا ہے کہ وہ بندہ جیولوجسٹ ہے, ریناؤنڈ جیولوجسٹ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کا ایویڈنس بھی مجھے کہے گا کہ ارتھ از 4 بلین ایئرز اولڈ, لیکن بائبل کہتی ہے 6000 ایئرز اولڈ ہے, تو میں بائبل کو مانوں گا. تو ڈاکنز کہتا ہے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کا کیا کریں ایسے پڑھے لکھے لوگوں کا. بس یہی ہے نا, وہ ایسے پڑھے لکھے وہ ہیں جو کہ لکیر کے فقیر ہیں. قرآن میں ایک آیت لکھی ہے, اس آیت میں چاہے دنیا کی سب سے بڑی بانگی ماری گئی ہے, وہ اس آیت کو جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ہے نا وہ باز نہیں آئیں گے, اور وہ لوگ ہمیشہ ہی ادھر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں بدلتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود, کیونکہ میرے سامنے رہے ہیں لوگ ایسے جنہوں نے جیولوجی پڑھی ہے, جو جیولوجسٹ ہیں, جو جیو فزسٹ ہیں, پھر کئی انجینئر, مطلب یو نیم اٹ, کس بندے کو میں نہیں جانتا پاکستان میں جو کہ سائنس سے ایجوکیٹ ہوا ہے. تو کئی ایسے تھے بڑے پڑھے لکھے لوگ, اچھے خاصے بھائی, کچھ لمبرجر میں کام کر رہا ہے, تو کوئی کدھر کر رہا ہے, اور جی پیٹرولیم انجینئرنگ پڑھ کے آئے ہیں, تو کیا کیا ہوا ہے. اور میں نے جب بھی کسی سے ایوولوشن کی بات کی ہے, تو جو ہے نا, مجھے پاکستان میں یقین کریں, آئل فیلڈ میں مجھے شاید کوئی 1 یا 2 بندے صرف ملے ہیں جو کہ ایوولوشن کو مانتے تھے, اس کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں مانتا تھا. اور میں سوچتا تھا کہ یار اتنے بند ذہن والے, کند ذہن لوگ ہمارے ملک میں کیوں بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے, کیونکہ جیولوجی ایک ایسی چیز ہے, جیولوجی بندے کو کافر کر دیتی ہے. اور مطلب اٹس سچ اے تھنگ کہ وہ آپ کو پھر بائبل کی باتیں ہضم نہیں ہو سکتی, قرآن کی نہیں ہضم ہو سکتی, کہ ہاں جی نوح کا طوفان آیا, سارے جانور پکڑ کے اس نے ایک کشتی میں بند کر لیے. یار مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایک کشتی میں دنیا کا ہر جانور آ جائے. اور پھر جو کرسچن ہیں, وہ کین ہیم جیسے کریشن انسٹیٹیوٹ والے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کشتی میں ٹرائنوسورس ریکس اور بلباسورس اور پتہ نہیں کون کون سے اور جانور بھی موجود تھے, جو کہ سارے کے سارے نوآز فلڈ میں ایکسٹنکٹ. بہت ہی پاور, مطلب کتنی بڑی کشتی ہوگی. جی تھینک یو. ایک دوسری چھوٹی سی چیز میں نے آپ کو ایسے بتانی تھی کہ پھر ان پی ایچ ڈیز کا میرا ایکسپیرینس ایسے پھر اینڈ ہوا کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے رمضان کی افطاری پہ بلایا. یہ اب سوٹ کرتا ہے کیونکہ اب پھر رمضان ہے, تو میں نے روزہ رکھا. میں نے اتنے سالوں کے بعد روزہ رکھا, ساری نمازیں پڑھی میں نے. پہلے جو ہے وہ پھر سرچ بھی کیا, مجھے کافی آیتیں بھول بھی چکی تھی, میں نے سارا کچھ دوبارہ یاد کیا. میں فل پریپریشن کے ساتھ وہاں پہ گئی, تو وہاں پہ بہت ساری اور بھی ظاہر ہے کیا کہتے ہیں پاکستانی عورتیں تھیں, پی ایچ ڈیز تھیں, مطلب ہاں جی بڑا گروپ تھا. تو میں پہلے ہی تھوڑی سی انٹیمیڈیٹڈ تھی. تو انہوں نے مجھے پھر جو میری سپروائزر تھی, وہ مجھے تھوڑا سا, ان کو میرے پہ ترس بھی آ رہا تھا اور مجھے صحیح راہ دکھانا چاہ رہی تھی. تو میں ان کا برا نہیں مناؤں گی, مگر انہیں یہ سینس ہونی چاہیے تھی کہ وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں. انہوں نے مجھے سارے گروپ کے سامنے کہا کہ جو میں نے پہنا ہوا ہے, میں فل کور تھی, مگر میری جو ٹائٹس تھیں وہ ظاہر ٹائٹ تھیں کیونکہ میں نے ڈریس پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے پورے گروپ کے سامنے کہا کہ اتنی ٹائٹس میں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, تو میں آپ کو اپنی شلوار دوں. اور آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی ہمت کے ساتھ میں نے وہ گیدرنگ آخر تک میں وہاں رہی, کیونکہ میں جانے لگی تھی. پھر میں اپنی شلوار آفر کر رہا تھا, وہ مرد تھا کہ خاتون تھی؟ خاتون, ساری خاتون تھی وہاں سے. اسے آپ نے کہنا تھا کہ تم پھر شلوار کے بغیر پھرو گی. ہاں جی بالکل. میں پھر وہاں بیٹھی, اور پھر جو اس کی آخری عجیب چیز تھی, اس کے بعد میں نے پھر ان کے ساتھ کانٹیکٹ سارا بریک کر دیا. تو اس میں آخری عجیب چیز یہ تھی کہ جب ساروں نے افطار ہوئی, جب سب نے کھانا کھا لیا اور نماز پڑھ لی, تو ایک ہی سیکنڈ میں سارے اٹھ کے چلے گئے.
मैं वाहिद रह गई जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खाने के बाद आपको उठ के चले जाना, ऐसे जैसे आप सिर्फ खाना खाने आए थे। मैंने उनके साथ हेल्प की, सारा कुछ किचन में वापस रखवाया, धोने की हेल्प की, और मुझे भी अजीब लग रहा कि ये शायद चाहती हूँ कि मैं भी चली जाऊँ, मगर मेरी अपब्रिंगिंग तो ये अलाउ ही नहीं करती थी कि मैं खाने के बाद उठ के चली जाऊँ। तो बहुत अजीब था, बहुत अजीब थे वो दिन मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैंने तौबा की, और मेरी मॉम ने मुझे कहा था तुम पाकिस्तानी में ना मिलो, तुम नहीं कर सकती, और वो सही कह रही थी। मुझसे नहीं होता। हाँ, तो आपको चाहिए इनकी छुट्टी कराएं, आप कहें चलो भागो इधर से। या जी, थैंक यू, बस मैंने इतना ही कहना था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।